حج مشن میڈیا سینٹر سے صلاح الدین کا آداب۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ مکۃ المکرمہ میں عازمین حج کی تعداد 51,223، مدینہ منورہ میں عازمین حج کی تعداد 25,070۔ کل 10 اڑانیں اور پہنچیں۔ میڈیکل فیسلٹیز میں دی جا رہی موبائل سروسز سے حاجی حضرات خاصے مطمئن۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مکۃ المکرمہ میں حاجی حضرات کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ سے شرف زیارت حاصل کرنے کے بعد آنے والے عازمین حج کی تعداد دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں عازمین حج کی تعداد مکۃ المکرمہ میں 51,223 رہی، وہیں مدینہ منورہ میں یہ تعداد 25,070 تک رہی۔ کل پہنچی مزید 10 اڑانوں کے بعد ہندوستانی عازمین حج کی کل تعداد 76,283 تک پہنچ چکی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں صرف 64 حاجی ہی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ذی الحجہ کا مہینہ قریب آتے ہی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جانے والے عازمین حج کی تعداد میں خاصی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ 50 بیڈ ہاسپٹل کے علاوہ 12 برانچ آفیسز میں میڈیکل ڈسپنسریز میں تعینات اسٹاف راتوں دن عازمین حج کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ وہیں موبائل ڈسپنسریز کے ذریعے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے حاجی حضرات کے ٹھہرنے کی جگہوں پر جا کر علاج فراہم کرنے کی وجہ سے حاجی حضرات خاصے مطمئن دیکھے جا رہے ہیں۔ آخر میں پیش ہے کوارڈینیشن سیکشن پر ایک رپورٹ۔ ناظرین کرام، حج مشن کے آفس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن ہے کوارڈینیشن سیکشن۔ اس میں آج ہم آپ کو روبرو کراتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تمام ڈپارٹمنٹس کو کوارڈینیٹ کر کے اور 1,25,000 حجاج کرام کا جو موومنٹ ہے اس کو کس طرح سے یہ لوگ آرگنائز کرتے ہیں۔ اس میں 2 ایچ اوز ہیں، ایک مظہر الحق صاحب، ایک ابرار صدیقی صاحب۔ 24 گھنٹے یہاں اسٹاف ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اور ان کے انڈر میں کون کون سے سیکشنز کام کرتے ہیں، کس طرح سے یہ کام کو آسان کرتے ہیں کوارڈینیٹ کر کے۔ آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے مظہر صاحب سے۔ مظہر صاحب السلام علیکم، اور ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ آپ کا سیکشن کس طرح سے ہے۔ اب یہ سیکشن ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن ہے اور اس سے ساری برانچز جو ہمارے اندر 12 برانچز ہیں، 12 برانچز سے پلس تمام سیکشنز ہیں، جیسے بلڈنگ ویلفیئر ہے، جنرل ویلفیئر ہے، لاسٹ بیگیج ہے، اور اس سے بھی زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس ہے ڈیتھ کیسز۔ جتنی بھی ڈیتھس ہماری ہوتی ہیں مکہ کے اندر، ان سب کا ہمارا کام ڈیتھ سے ٹائم سے لے کر کے بریل تک سارا کام ہمارا یہیں سے ہوتا ہے، اسی آفس سے۔ اس کے لیے سب سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو حاجی انڈیا سے چلتے ہیں ان کے لیے ہمیں ڈیٹا ملتا ہے کمپیوٹر سے۔ اس ڈیٹا کو ہم یہاں پر کمپائل کرتے ہیں، کمپائل کرنے کے بعد ان کو سسٹمیٹکلی ان کو ارینج کرنے کے بعد ان کے اسٹیکرس ہوتے ہیں ہر حاجی کے روم وائز، ان رومز پہ ہم بھیجتے ہیں اپنے آدمی سے، وہاں پر برانچز پہ لے جا کر کے ڈیٹا دیتے ہیں۔ ان برانچز کے لوگ اس ڈیٹا کو وہاں پر کمروں پہ لے جا کر کے فزیکلی اس کو چپکاتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی کی ارائیول ہوتا ہے۔ 2 ٹرمینلس ہیں یہاں پہ، جدہ اور مدینہ۔ جو جدہ پہ آتے ہیں وہ ان کے ڈائریکٹ ہمارے پاس پیپرس آتے ہیں، بسوں میں بٹھا کر کے ان کے پیپرس ہمیں بھیجے جاتے ہیں۔ ان پیپرس کو ہم تمام برانچز میں اور تمام مکتب میں بھیجتے ہیں۔ مکتب کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ جب حاجی یہاں آتے ہیں تو ان کے کھانے کا، ناشتے کا، ٹائم پر پہنچنے کا ان کا انتظام ان کو کرنا ہوتا ہے۔ برانچز میں اس لیے کہ وہ برانچز میں جا کے ان کے کمرے جہاں جہاں ہوتے ہیں برانچ کے لوگ وہاں پہ ان کو لے جا کر۔ اسی طرح سے مدینے میں جب آتے ہیں لوگ کچھ دن رہنے کے بعد مدینے سے یہاں پر جب آتے ہیں تو ہم ان کو اسی پروسیجر کے ساتھ، جیسے بس میں بٹھاتے ہیں، بس کے پیپرس آتے ہیں، ہم ان کو بس والوں کو جو ہے برانچ پہ بھیج دیتے ہیں، برانچ کے لوگ ان کو ریسیو کرتے ہیں، مکتب کے لوگ ان کو ریسیو کر کے کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسرا ڈیتھ کا ہے۔ ڈیتھ جب کبھی ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارے آفس میں انفارم کیا جاتا ہے، میڈیکل کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، میڈیکل کے لوگ اس کا چیک اپ کرتے ہیں، ڈیتھ ڈکلیئر کرتے ہیں اور ایک پیپر دیتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک آدمی ہے یہاں پہ عبداللہ، جو اس چیز کو جو ہے ٹیکل کرتے ہیں، وہ امیڈیٹلی جو ہے مکتب کے لوگوں سے جو ہے انفارم کرتے ہیں۔ مکتب کا آدمی وہاں آتا ہے، ان کا پاسپورٹ، ان کے پیپرس اکٹھا ہوتے ہیں، جو ان کے ریلیٹیوس اگر یہاں موجود ہیں ان سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں کہ صاحب آپ کیا چاہیے، آپ کو یہاں دفن کرنا ہے یا آپ انڈیا لے جانا چاہتے ہیں۔
अगर इंडिया ले जाना चाहते हैं तो ये कंसुलेट पे बात जाती है, वहाँ से फर्दर जो भी इंक्वायरी होनी होती है वो करके उसको बॉडी को भेजते हैं। अगर दफन यहाँ करना है तो हम उनके रिलेटिव्स को यहाँ बुला करके उनसे परमिशन लेते हैं कि हाँ सर हम यहाँ राज़ी हैं, यहाँ दफन कर दिया जाए। मोहल्ले में उनकी डेड बॉडी लेकर के गुस्ल कराने ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जनाजे की नमाज़ हरम में पढ़वानी होती है, फिर उनके रिलेटिव्स को ले जा करके तदफीन। ये मेन काम है इसका। प्लस एक हमारी रिपोर्ट जब डेली CGI को जाती है, उसके लिए तमाम सेक्शंस जो चाहे मक्का हो या मदीना, सारे सेक्शंस यहाँ पे रिपोर्ट आती है, उनको हम कंपाइल करते हैं। उसको कोऑर्डिनेट और यही ऑफिस यही पूरा इसी ऑफिस से सारी इन्फॉर्मेशन CGI को जो ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो इसी ऑफिस से जा रही है कि कितने आदमी आए और कितने आदमी डेथ हो गई, कितने आदमी अभी मक्का में हैं, कितने मदीना में हैं, कितनी फ़्लाइट्स आई, कितने लोग इसमें आए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो है इसी ऑफिस से है। अब्रार सिद्दीकी साहब, इसके बारे में आप और कुछ बताएं अगर कुछ रह गया हो मदर साहब से। काफ़ी अच्छा मदर साहब ने कम इसमें टाइम में बता दिया है। एक तो ये होती है बस बोर्डिंग का भी एक होता है, बस टर्मिनल से बस बोर्डिंग्स भी आती है, उस बस के हिसाब से वो बसेस बराबर बिल्डिंग नंबर पे जाकर रुकती है और अपना जो यहाँ का ब्रांचेस का जो स्टाफ है वो जाके उनको रिसीव करता है, उनको बिल्डिंग तक पहुँचाता है। और एक है हमारे पास में कि टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी होती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमको टेलीफोन के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, इवन मकतब है, ब्रांचेस के लोग हैं, हादीस का भी फ़ोन आता है, बहुत सारा फ़ोन के ऊपर भी हमको टैकल करना पड़ता है। लेकिन हमारा स्टाफ एक दो कंटिन्यू फ़ोन भी होता है, कंटिन्यूस हमारे पास 24 आवर्स फैक्स चल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी चाहिए सब कुछ हमारे पास ही मिलती है। इवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट भी होती है और डिस्ट्रीब्यूट भी होती है। अच्छा, बिल्डिंग्स और ब्रांचेस में जो स्टाफ है वो भी यही से कोऑर्डिनेट जी जी, बेसिकली बिल्डिंग्स के अंदर एक EHO होता है, उसके अंडर में वो सारा स्टाफ काम करता है, लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन उसको भी हमारे थ्रू ही और उसका भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ही आता है। जितने हाजी उसके पास पहुँचते हैं उसका भी रिपोर्ट हम भेजते हैं और कितने आएंगे ये भी हम उसको भेजते हैं। एक्चुअली कितना आना चाहिए था, कितना आया है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास ही होता है। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।